ایک مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں, ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے. اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو. اس نے کہا کس بے غیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں, کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں, پھر جو فحش گالیاں شروع کی, اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بے غیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں, خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے. تو یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے, یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں. آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے, قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو. آپ اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے. اور بار بار میں ایک بات کہوں, جس کمبخت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, پھر ہٹ ہوتا ہے وہ. یہ مولوی ایسے کرتے ہیں, یہ مولوی ایسے, تو یہ مولوی ایسے, تو یہ مولوی ایسے, تو یہ مولویوں کو نہیں پتا, میں بتاؤں گا آپ کو. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا ہے مارکیٹ میں. یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے. بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں پہلے ساری دنیا کو پتا ہے, سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا. یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے. ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے. یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے. حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا, جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے. حالانکہ مولوی کے ذمہ آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے, اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کریں. بھائی یہ حرام صورت ہے, اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو برا ہوا. تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا؟ 2 حدیثیں کوٹ کی ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے, لا تبع ما لیس عندک. اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا, اب آپ کہیں حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا, تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں, اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا. یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں. تو یہ تو زیادہ یعنی ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا, اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے, میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے, اس میں وہ ماسٹر ہیں, لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے, آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو, کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے, اس میں زندگی کھپائی ہے, اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار, یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا. لیکن وہ بھی اسپیسیفک ایک خاص فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے, خوب سمجھ لیں, ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت, یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے, ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے.